تحریک لبیک پاکستان، درجنوں لوگ زخمی، میرے سر پہ بھی ایک فائر کراس ہو کر لگا ہے، ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ 3 لوگ شہید، ایک شہید کی لاش ضبط کر لی گئی۔ کیوں اس دن پولیس ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر گئی ہے؟ امن منصوبہ فلسطین اور حماس کو منظور ہے تو لبیک پاکستان کو کیوں نہیں؟ اگر حماس اور غزہ نے معاہدے کو قبول کر لیا تو باقیوں کو کیا اعتراض ہے؟ عوام کو بلا کے ساتھ رضوی کہاں گم ہو گیا؟ آخر اس کریک ڈاؤن کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ نیا رد عمل کیا نکل کر آیا؟ اور یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ رات لاہور کی سڑکوں پر جب لوگ سو رہے تھے تب اچانک ہزاروں پولیس اور ہزاروں رینجر نے تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ مرکزی جامع مسجد رحمت للعالمین نے خون ہی خون کر دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نکلی جو چند دن پہلے امن منصوبے میں 20 شرائط پر دستخط ہوئے وہ تحریک لبیک پاکستان کو منظور نہیں تھے۔ اس کے خلاف گلوبل سموتھ پٹیلا جو غزہ کے لیے امداد دے کر جا رہا تھا اس کو روکنا اور اس کی عوام کو قید کر لینا اس کے خلاف، اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکالا جا رہا تھا لبیک اقصی مارچ، جس کا اعلان چند دن پہلے ہو چکا تھا۔ 10 اکتوبر کو فیض آباد کا امریکہ ایمبیسی تک مارچ نے نکلنا تھا، لیکن اچانک 9 اکتوبر کی رات کو تقریباً 1:30 بجے کے قریب پولیس کی درجنوں گاڑیاں، ہزاروں رینجر جامع مسجد رحمت للعالمین پر حملہ کر دیتے۔ پھر ایک وہ لمحہ آیا، چیخوں کی آوازیں، شیل کی آوازیں اور گولیوں کی آوازیں پورے لاہور میں گونجنے لگی۔ مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور باہر گولیاں چل رہی تھی۔ دروازے توڑے گئے اور نوجوانوں کو سیدھا گولیوں سے مارا گیا، جس پہ درجنوں لوگ زخمی اور 3 لوگ شہید ہو گئے۔ یہ کوئی عام کریک ڈاؤن نہیں تھا، یہ ایک اچانک اور غیر متوقع حملہ تھا۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حکم کیسے آیا، کس نے دیا، اور آخر یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ، زخمی لوگ اور مسجد میں خون ہی خون، مسجد کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ خبر شہر کے کافی حصوں میں پھیل گئی۔ پولیس نے تحریک لبیک پاکستان کے ہیڈ کوارٹر جامع مسجد رحمت للعالمین پر حملہ کر دیا ہے۔ وہاں خون ہی خون ہے، لاکھوں لوگ گھروں سے نکل آئے اور یہ خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی، جس میں دھواں، شیلنگ، گولیاں صاف نظر آ رہی تھی، جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ یہ 9 اکتوبر کی رات لاہور صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، ایک میدان جنگ بن چکا تھا۔ یہاں ایک طرف سے وردی تھی، دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے ایمان اور مسجد کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جامع مسجد رحمت للعالمین پر آنسو گیس لائے گئے۔ اب یہاں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہاں پولیس آنسو گیس پلا رہی تھی اور یہاں عوام کھا رہی تھی۔ جیسے ہی دن آیا پھر عوام نے کوئی کسر نہ چھوڑی، ادھر سے وار ہوتی تھی تو ادھر سے جواب ملتا تھا، ادھر سے آنسو گیس آتے تھے، ادھر سے اینٹیں برسائی جانے لگی، کیونکہ بھی لوگ زخمی ہوئے اور تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بھی زخمی ہوئے۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے، علامہ فاروق الحسن نے یہ بتائی ہے، جب پولیس نے گولیاں چلائی ان میں سے 3 لوگ شہید ہو گئے، ان میں سے 2 لوگ شہید ہو گئے اور ایک کی خبر آج ہی صبح آئی ہے جنہیں ملا کر 3 ہو گئے۔ ان میں سے ایک کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال لے جایا گیا اور وہاں ایک پولیس والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ آرڈر آیا اس لاش کو ضبط کر لیا جائے۔ وہاں سے سید حشمت صاحب کی لاش کو ضبط کر لیا جاتا ہے اور گھما دیا جاتا ہے، اور ان کے بھائی سید مروت شاہ اور ان کی 2 بہنیں سید ملیکہ اور سید مریم کو حراست میں لے لیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ بھی شہید کر دیا گیا اور اس کی لاش کن دے گی تاکہ اس کو دفن نہ کیا جائے۔ اب آپ یہ بتاؤ آخر حکومت چاہتی کیا ہے؟ کھل کر واضح پیغام دے، یہ کہنا تھا علامہ فاروق الحسن صاحب کا۔ پھر رات کو ایک خبر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ آپ جس کے لیے احتجاج کرنے جا رہے تھے وہ دونوں مسئلے حل ہو چکے ہیں، اب آپ کا یہ احتجاج فضول بنتا تھا، اس لیے ہم نے یہ کریک ڈاؤن کیا ہے۔ نمبر 1، آپ نکالنے جا رہے تھے یہ مارچ حماس اور فلسطین کے جو 20 امن منصوبہ اس کے خلاف، تو یہ دونوں ملکوں نے تسلیم کر لیے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟
اور نمبر 2 آپ نے گلوبل سموتھ پٹیلا کے بارے میں نکالنا تھا، وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ اب جن کو یہ نہیں پتا کہ امن منصوبہ کیا تھا، حالیہ دنوں میں چند ممالک نے مل کر ایک منصوبہ پیش کیا جس سے فلسطین اور اسرائیل میں امن قائم ہو سکے اور جنگ بندی ہو سکے، جس میں شامل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور اطہار ڈار تھے، اور انہوں نے دستخط کیے۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو تحریک لبیک پاکستان نے نہیں مانی اور مختلف پارٹیز نے نہیں مانی، جن میں جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے احتجاج کیا، اس کے بعد اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں لکھوائی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود سے لکھی ہیں، انشاءاللہ ان کو جلد از جلد ٹھیک کیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل اور حماس نے اس کو تسلیم کر لیا، آپس میں معاہدے طے کر لیے گئے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کی ٹکر چل رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں پارٹیز کے ممبران مل کر بیٹھیں اور مذاکرات کریں اور اس کو ختم کریں، کیونکہ دونوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کو مارا جا رہا ہے اور دوسری طرف پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ جو سیدھی گولی چلی ہے یہ کسی قانون میں نہیں آتی، اور یہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو چاہتے ہیں فلسطین پر بھی امن قائم ہو اور پاکستان میں بھی، لیکن یہ اگر احتجاج نکل جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا ہم پرامن احتجاج کریں گے، لیکن اس کے اوپر اس وقت کی جو اپڈیٹ ہے، جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، بائی نفری ہے، اور صرف لاہور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہیں، جہاں بھی تحریک لبیک والے ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کے تقدس پر مال کیے جا رہے ہیں، جو لبیک کے مدارس ہیں وہاں سے بچے اٹھا بھی جا رہے ہیں، اور سب کو جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے۔ آج ہے 10 اکتوبر 2025، تحریک لبیک کی مرکز کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم یہ ریلی نکالیں گے، اور جس نے نکلنا تھا بعد نماز جمعہ، اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا۔ حکومت تو بہت سخت اور سخت طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن یہ پہلی بار نہیں، یہاں سے پہلے بار بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، کئی بار لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی بار اس طرح سے ڈرنے لگ چکے ہیں، لیکن علامہ فاروق الحسن صاحب کا یہ کہنا تھا ہمارا مقصد یہاں پر پورا ہو چکا ہے۔ ہمارا احتجاج نکالنے کا مقصد بھی وہاں یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے فلسطین کے ساتھ ابھی بھی لوگ ہیں، اور وہ ہمارے اوپر یہاں جو ظلم ہوا ہے اس سے بھی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اور یہ پتہ چل چکا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا حکومت کو، کیونکہ بھارت اور پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جو حالیہ جنگ ہوئی اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا یہ دشمن کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ہم سب اتفاق سے رہتے تو یہ دشمن کے لیے خطرناک تھا۔ جو حالیہ دن میں کشمیر کا معاملہ بنا، انہوں نے اس کے اوپر بات چیت کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا جو بھی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، لبیک پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا شکریہ۔ جن میں بڑے بڑے نام ہیں جو مختلف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے پر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ غیر متوقع اور غیر قانونی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو ان کے ساتھ مشورات کر لیتے، ان کے ساتھ بات چیت کر کے مسئلہ حل کر دیتے۔ سیدھی گولی چلانا کسی قانون کے مطابق نہیں ہے، اور اثر ظلم ہے، اور ظلم کی انتہا ہے۔ بقایا کون کون اس میں شامل ہے وہ کمنٹ کرے۔ اور ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے کہ سعد رضوی عوام کو بلا کر آپ کدھر گم ہو گیا؟ اس کا جواب ان کے چاہنے والے کمنٹ میں دے، اور اس کے اوپر میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں ان کی ہسٹری وغیرہ بھی تحریک لبیک پاکستان کی بتائی ہے، تو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ پنجاب پولیس کی، پنجاب حکومت کی ایک بار پھر سے گنڈا گردی۔ جمعہ کے ٹائم جمعہ کی نماز پڑھنے آنے والے نمازیوں کے اوپر جو ہے وہ سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں، شیلنگ کی جا رہی ہے۔